السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن کی شروعات ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 119 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فغلبوا ہنالک وانقلبوا صاغرین، بس انہیں وہیں ہار ہو گئی اور وہ بے عزت ہو گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور سحر بیانی کرنے والے سجدے میں پڑ گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے جہانوں کے رب پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اب ان چاروں آیتوں کو یکجا کر لیا جائے تو ایک بہت ہی مختصر انداز میں نتیجہ سامنے نکل کے آتا ہے کہ ایک طرف وہ لوگ تھے جو اپنی علمی صلاحیتوں کی بنیاد پہ حقیقت کو شکست دینا چاہتے تھے، لیکن جب انہیں اپنی کم علمی اور کم مائگی کا احساس ہوا اور حقیقت ان پہ منکشف ہو گئی تو انہوں نے پھر حقیقت کو قبول کر لیا، اور حقیقت کے قبول کرنے کا نتیجہ یہی ہوا کہ سامنے چونکہ موسیٰ تھے اور موسیٰ نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے، کہ جو ان کے پاس جو بھی پیغام ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، ان کے رب کی طرف سے ہے، تو انہوں نے فوراً برملا اس کا اظہار کر دیا اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہوئے کہ جو رب موسیٰ کا ہے اور جو رب ہارون کا، یعنی پوری تاکید کے لیے کہ وہ جو رب ہے جو ان دونوں بھائیوں کا ہے، ہم اس پہ مکمل طریقے سے ایمان لے کے آتے ہیں۔ دیکھیے، اس میں دو نقطے ہیں جن پہ ہم غور کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو یعنی سحر بیانی کے ماہر یا باطل علماء ان کے تھے جو اس مباحثے میں آئے تھے گفتگو کرنے، وہ حق شناس تھے، کیونکہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کے دلائل کو سنا اور سمجھا تو وہ بات ان کے دل میں اتر گئی۔ اور یہاں پہ جو لفظ استعمال انہوں نے کیا ہے رب کے لیے، رب العالمین کا لفظ اور موسیٰ کا رب، تو یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت عامہ ہے، جو وہ پالنہار ہے سب کا، وہ دلائل ان کے لیے موسٹ پروبلی بہت کنوینسنگ رہے، اس لیے انہوں نے اس چیز کا استعمال کیا اور اظہار کیا کہ تمام عالموں کے رب پہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون۔ فرعون نے کہا تم لوگ اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دیتا، یقیناً یہ ایک چال ہے جو تم نے شہر کے سلسلے میں چلی ہے تاکہ اس سے تم وہاں کے لوگوں کو نکال دو، بس جلد تم لوگ جان لو گے۔ اب یہ یہاں پہ یہ پورا ایک منظر اپنے ذہن میں اگر ہم اس طرح سے لے کے آتے ہیں کہ ایک وقت کا حاکم ہے جو ہر صورت حکومت کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتا ہے۔ اس کی منشا یہ ہے کہ جو اس کی جنتا ہے وہ اس کے قبضے میں رہے، اس کے لیے سرنگو رہے، تو اور جو بھی اس نے حربے اپنانا چاہا اس نے اپنائے۔ اب آخری جو چیز تھی یہاں پہ بہت ہی سلیقے کے ساتھ اس نے بات کہی کہ بھائی دیکھو یہاں بہت ہی خوف کا عالم ہے، ایک بہت ہی پریشان کن ایک صورتحال سامنے آنے والی ہے، اور وہ صورتحال یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ اصل میں تم لوگوں کو تمہاری جائیدادوں سے، پراپرٹیز سے تم کو بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ گویا کہ میٹیریل ٹرمز میں جو بھی لاسز پاسبل ہو سکتے ہیں، وہم گمان میں آ سکتے ہیں، ان سب کو ان کی نظروں کے سامنے لانے کی اس نے کوشش کی، اور پھر یہ بھی کہا کہ بہت قریب ہی تم سب لوگ سمجھ جاؤ گے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو یہ مثال ایک اس انداز کی ہے جسے ہم ہر دور میں اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے حق سے دور کرنے کے لیے جو ناحق پہ چلنے والے ہیں کس طریقے سے افراد کو بدگمان کرتے ہیں، مس گائیڈ کرتے ہیں، دور کرتے ہیں۔ تو ایسی کیفیتیں آتی رہتی ہیں اور پھر اس کے نتائج بھی سامنے آتے ہیں، لیکن جو واقعتاً حق شناس ہوتے ہیں، جیسے کہ وہ بہت ہی بڑے جو جادوگر تھے، بہت زیادہ جو علم رکھتے تھے، ان لوگوں نے حق کو پہچان لیا، حق کی ان کے پاس تمیز تھی، اور یہ حق کی بات جو قرآن مجید بھی کئی مرتبہ اس میں کہتا ہے کہ جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس میں عقل ہے وہی لوگ صحیح راہ پہ چلتے ہیں۔ تو ان کے پاس میں علم تھا اور دل ان کے کھلے ہوئے تھے، عقل بھی ان کی حق کو قبول کرنے کے لیے وہ آمادہ تھے، اس لیے انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا۔ لیکن اس نے جو اس کے پاس میں سلطنت تھی، قوت تھی، طاقت تھی، اور اس کے تابع تھے تمام لوگ، اس نے کوشش یہی کی آخر تک کی کہ کسی بھی طریقے سے حق سے لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے روکا جا سکے۔ دیکھیے، اس میں ایک بات یہ بڑی اہم ہے سمجھنے کی
کہ ایک ہی سچویشن کو، ایک ہی حق کو، ایک ہی بات کو دو الگ طرح کی سوچ رکھنے والے گروپس کیسے لیتے ہیں۔ سب کے سامنے جو دلائل پیش کیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھے، وہ ان لوگوں کے دل میں اتر گئے، وہ حق شناس تھے۔ لیکن وہیں پہ موجود فرعون جو تھا، اس پہ ان کا یہ اثر نہیں ہوا، بلکہ اس کو یہ لگا کہ یہ تو ان سب کی ملی جلی سازش لگ رہی ہے، اور انہوں نے یہ جو سین یہاں پہ باندھا ہے، وہ مقصد وہی ہے کہ ایک طرح سے میرے خلاف بغاوت کرا کے یہ میرے شہر کو، میرے دارالخلافہ کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، یعنی میری حکومت ہل جائے گی۔ یہ وہ سچویشن ہے، اس کو قرآن اس طرح بیان کرتا ہے نا کہ جب دلوں پہ مہر لگنے والی بات، جسے کہتے ہیں دروازے بالکل بند ہو گئے، اور اس کی وجہ خود اپنی بدعمالی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے اگر اعمال، آپ کے تمام کام اللہ کے احکامات کے خلاف ہیں، تو جب یہ شروعات ہوتی ہے اس وقت اندر سے آوازیں آتی ہیں، آدمیوں کو احساس ہوتا ہے اپنی گلٹ کا، غلطی کا، کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ لیکن اگر وہ اسی راستے پہ چلتا چلا جاتا ہے تو یہ اندر کی آواز جو ہے، ضمیر کی آواز کہہ لیجئے اس کو، یا جو بھی کہنا چاہیں، لیکن وہ پھر ختم ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو کیفیت آتی ہے اس میں اس کو اپنا ہر برا کام بہت اچھا لگتا ہے، جس کو اس طرح کہا جاتا ہے نا کہ شیطان ان کے برے کاموں کو ان کو سجا کے دکھا دیتا ہے، تو وہ پھر اس سرور میں آ جاتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں میں تو بہت ہی اچھا کر رہا ہوں۔ تو یہ زبردست گھمنڈ کی کیفیت ہوتی ہے، اپنے آپ کو بہترین اور بیسٹ سمجھنے کی کیفیت ہوتی ہے، اور ساتھ ہی یہ وہ کیفیت اور یہ وہ اسٹیج ہے جس میں ان کے بالکل جسے کہتے ہیں کہ مہر لگ جاتی ہے دل پہ، اچھائی کی سمجھ اور پہچان کے راستے ان کے تمام بند ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ تو اس کیفیت میں انہیں جس بنیاد پہ اور جس محبت میں وہ جس اثاثے کی، جائیداد کی، مال کی کیفیت پہ یہ اس حالت میں آتے ہیں، وہ اسی کے رخ سے سوچتے ہیں۔ تو بس فرعون کو یہ لگا کہ یہ تو میرے ہاں قبضہ کرنے آ گئے ہیں، اس لیے پھر اس نے دھمکی کا لفظ استعمال کیا کہ بس جلد تم لوگ جان لو گے، یعنی اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کروں گا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں اور پیروں کو تمہاری مخالفت پر، پھر میں ضرور تم سب کو صلیب پر چڑھا دوں گا۔ اب یہاں پہ بہت سمپل سی بات ہے کہ ایک شخص ہے جس کے پاس، اس کو یہ خدشہ ہے کہ اس کی حکومت چلی جائے گی اور حق غالب آ جائے گا، تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اجازت نہیں دی، میری اجازت کے بغیر تم نے کوئی نئی راہ اپنا لی ہے، تو اب اس کی سزا تو تمہیں ملے گی، اور سزا بھی ایسی کہ جس سے تمہاری روح کانپ جائے۔ اب جو الفاظ یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں کہ سولی پہ چڑھیں گے، موت کی سزا ہے، موت کی سزا سے پھر پہلے بھی اور بھی تمہیں ہم بالکل لاچار کر دیں گے، مجبور کر دیں گے، جسے کہتے ہیں جیتے جی تم کو مار ڈالیں گے، کہ تم زندہ بھی رہو گے پھر بھی تم موت کی تمنا کرو گے، موت کی آرزو کرو گے۔ تو یہ خوف کی کیفیت یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، اور یہ سرشت پہلی بھی تھی، ایک مثال کے طور پہ ہمارے سامنے ہے، اور آج بھی مختلف جگہوں پہ اس قسم کی چیزیں انسانوں کے سامنے آتی ہیں، لیکن اس کے بعد کیا کیفیت ہے وہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جی مناسب، چلیے آگے نیکسٹ لے جی، لیتے ہیں۔ قالوا انا الى ربنا منقلبون، اب یہ ہے وہ چیز جو انسان کو ڈٹے رہنے کے لیے بہت ہی سورس آف انسپریشن ہم کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا یقیناً ہم اپنے رب کی جانب پلٹ چکے ہیں، ہم کنونس ہو چکے ہیں، ہم نے حق صد کو دیکھ لیا، ہم نے حق کو قبول کر لیا۔ اب وہ احد احد کی جو جو روایتیں ہمیں بات کے ادوار میں ملتی ہیں، وہ پہلے بھی اس قسم کی مثالیں موجود تھیں کہ حالات کیسے بھی ناگفتہ بے ہوں، حالات کس طرح کے بھی بہت ہی اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوں، لیکن جو بات صحیح ہے اس پہ جمنے والے جم جاتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے حق کو پا لیا، اب اس حق سے ہم پلٹ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ہم خود اب پلٹ کے ہی حق کی طرف آئے ہیں، اب یہاں سے ہم کہیں بھی اور نہیں جا سکتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے کلام اور اس کی آیات کا یہ اعجاز ہے، یہ طریقہ ہے کہ وہ دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ تو یہ یعنی ایک ود ان اے شارٹ اسپین آف ٹائم، تھوڑی سی دیر میں جو چیز اتنے اندر انہیں کنوینس کر گئی، وہ وہی حق تھا، وہی اللہ کا کلام تھا، کیونکہ کوئی اور چیز کسی کو اس حد تک کنوینس نہیں کر سکتی کہ وہ اس پہلی بات یہ ہے کہ اپنے وقت کے ایک نہایت طاقتور اور ظالم بادشاہ کے سامنے لب کشائی کرے، منہ کھولیں، ان کی مخالفت کرے،
اور اس کے بعد جب وہ زبردست سزا کی دھمکی دے دے کہ ہاتھ پیر کاٹ دیں گے، صلیب پہ چڑھا دیں گے، یعنی بہت تکلیف دہ موت میں تمہیں دوں گا، اس کے بعد بھی وہ ڈٹے رہیں اپنی اس بات کے اوپر، جس ہدایت کو وہ پا کے، جس حق کو وہ پہچان چکے کہ نہیں، ہم اب اس سے نہیں پلٹنے والے، کیونکہ ہم اپنے رب کی جانب جا چکے ہیں، اب ہم نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور اب ہم اس کی طرف سے واپس تمہاری طرف نہیں پلٹیں گے۔ چلیے آگے لے لیتے ہیں۔ وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ اور تم ہم سے صرف اس لیے انتقام لے رہے ہو کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لے آئے جب وہ آیات ہم تک آ پہنچی۔ اے ہمارے رب، ہمیں صبر ڈٹے رہنے کی قوت عطا کر اور ہمیں اسلام کی حالت میں اٹھا لے۔ اب یہاں پہ ان کی جو کیفیت تھی اندرون کی، ایمان جو کہ بہت مضبوط تھا، حالات بہت مخالف تھے، ناسازگار تھے، اس کے باوجود ان کی کیفیت، تو بات کرتے ہیں بجائے اس کے کہ لڑائی کریں، وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے کس لیے ناراض ہیں؟ صرف اس لیے کہ جو اس کائنات کو بنانے والی ایک تنہا ذات ہے، جو ہمارے جو رب ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، ہماری نیڈس کو فلفل کرنے والا ہے۔ یہ رب بہت ہی بڑا لفظ ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اس رب کی آیات پہ ہم ایمان لے آئے، آپ اس لیے ہم سے ناراض ہیں، اس لیے ہم سے بدلہ لے رہے ہیں، اس لیے ہمیں سزا دے رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد وہ سیدھے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں ڈٹا دے، ڈٹنے کی صلاحیت عطا فرما، ہمیں صبر دے۔ صبر کا ایک مفہوم یہ بھی آتا ہے، پرزیورنس ہونا چاہیے، ڈٹے رہنا جسے ہم کہتے ہیں، جمے رہنا۔ یہ صلاحیت ہمیں دے کہ نامساعد حالات ہیں، مخالف حالات ہیں، ان میں ہمیں ڈٹے رہنے کی صلاحیت عطا فرما، اور اس پوری زندگی میں ہمیں اسلام کی حالت میں رکھ۔ اسلام کا مطلب نام والا اسلام نہیں، اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہر حکم پہ ہم چلنے والے ہوں۔ تو جب تک ہمارے جسم میں سانس باقی ہے، تب تک ہم آپ کی اطاعت کرنے والے ہوں، اور آپ کے احکام کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے رہیں، یہ ہمیں صلاحیت عطا فرما۔ تو اس میں کئی چیزیں ہمیں سیکھنے کے لیے ہیں کہ ہمیں ریئیکٹ کس انداز میں کرنا ہے، گالیاں دینی ہے، جھگڑنا ہے، ڈیبیٹ کرنا ہے، جھگڑنا ہے، یہاں ایسی کوئی بھی تعلیم نہیں ہے۔ جہاں بھی اس طرح کے نفسیاتی مسئلے ہوتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ حتیٰ عزت کا مسئلہ ہے، قرآن کی تعلیم بہت سمپل سی ہے، اعراض وہاں پہ کہا گیا ہے کہ جہاں بھی ایسی کوئی کیفیت ہو، اعراض ہو۔ ہاں، اپنے ڈیفنس کے لیے اپنے آپ کو بچانا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جہاں پہ ہمارے جذبات سے کھلواڑ کیا جائے، وہاں پہ محض ہمیں صبر کرنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، اور اپنے آپ کو صحیح راہ پہ چلنے کے لیے کوشش بھی کرنی ہے اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے۔ دیکھیے، یہ جو ان تمام کیفیات کی وکالموں کی جو کنکلوڈنگ آیت ہے یہ والی، اس میں بہت سی چیزیں بہت صاف ہو رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہہ رہے ہیں وہ فرعون سے کہ تم ہم سے انتقام اس لیے لے رہے ہو کہ ہماری رب کی جو آیت ہمارے پاس آئی، ہم اس پہ ایمان لے آئے۔ اب یہ رب کی آیات کون لایا تھا، کہاں بات ہوئی تھی؟ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے دلائل، اپنے مضبوط دلائل، جو ان کا سہارا تھا، جس کو عصا کا لفظ استعمال کیا گیا تھا، اس کو پیش کیا تھا، کیونکہ اس بیچ میں کوئی اور میٹنگ یا مکالمے نہیں ہوئے۔ اسی دربار کے منظر کے بعد سے یہ ساری سیکوینس اور کانسیکوینسز نکل کے آ رہی ہیں۔ تو وہ آیات کا ذکر کرتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے آئی ہیں اور اس پہ ہم ایمان لے آئے۔ جب وہ آیت ہم تک پہنچی، کہاں پہنچی؟ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ دلائل پیش کیے جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے متعلق تھی، یا میں ایزیوم کر سکتی، کیونکہ کیا وہ آیات تھی یہ ہم صرف ڈیڈکٹ کر رہے ہیں اس وقت کے حالات کی وجہ سے۔ اس کے بعد وہ دعا کیا کر رہے ہیں اللہ سے کہ ہمیں صبر کی کیفیت میں رکھ، ہمیں صبر دے، ہمارے صبر کو فروغ دے دے، بڑھا دے، وسعت دے دے، یعنی ہم ڈٹے رہیں، صبر کریں، برداشت کریں ان تمام ذاتیوں کو، ظلموں کو جس کا تم اعلان کر رہے ہو، کہ ہم اس کو برداشت بھی کر لیں، پیشنس دے، ہمیں قوت برداشت دے، لیکن ہم اپنے راستے پہ ڈٹے رہیں، یعنی جو ہم نے حق پایا ہے اس کو نہ چھوڑے، اس پہ ڈٹے رہیں اور اسلام کی حالت میں اٹھا لیں۔ یعنی انہیں جو ہدایت ملی تھی، جو حق ملا تھا، اسی کی بنیاد پہ تو وہ یہ بات کہیں گے کہ ہم اسلام پہ اٹھا لیں۔ مسلمین، آدمی مسلم کب ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے کہا، جب اللہ کو پوری اپنی ہستی وہ اللہ کی بندگی اور اطاعت میں دے دے۔
تو اللہ تعالی کا جو جلوہ یا کنسیپٹ رب کی اور اس کی ربوبیت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دلائل کے ذریعے انہیں دی تھی، وہاں سے انہیں ہدایت ملی، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں تو مسلم کی حیثیت سے اٹھائی ہو، یعنی جب ہم مرے تو اس وقت بھی ہم تیرے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے ہوں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی وضاحت سے اس بات کو کہتی ہے کہ یہ جیسے پیچھے سیشنز میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک ہے وہ انداز کہ یہ جو آیات ہیں جس میں یعنی متشابہات جن کو ہم کہتے ہیں کہ ان کے لغوی معنی لے لیں، لٹرل مینی لیں گے تو اس سے ایک اور تصور آتا ہے، لیکن ایک چیز جو کیفیت ہمیں یہ آیت بتاتی ہے وہ پھر اس چیز کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ ایک تمثیلی انداز ہے جو قرآن ہمیں بیان کر رہا ہے، اور اسی تمثیلی انداز سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی لوگوں کے سامنے دعوت میں اللہ کی طرف بلانے کے لیے انہی ہدایت کو، انہی آیات کو استعمال کیا جو ہر نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے۔ وہ معاملہ کچھ الگ نہیں تھا، ہمیشہ اللہ کی ہدایت پیغمبروں پہ وحی کی گئی ہے، اور ان سے کہا گیا ہے کہ اس کو لوگوں کو واضح کر کے بیان کر تو، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کہتا ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں اس کی وضاحت ہے کہ جو تم پہ نازل کیا گیا ہے اس کو کھول کے لوگوں کے لیے واضح کر دو۔ تو یہ ہر نبی کا کام ہوتا ہے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی کام تھا، اور اس سے وہ پیغام، چونکہ وہ تھے تو علماء باطل لیکن حق شناس تھے، وہ سمجھ گئے، پہچان گئے کہ نہیں یہ چیز حق ہے، اور وہ بھی اس حد تک ڈٹے کہ پھر یہ کیفیت جو اس آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں موت بھی اسلام پہ آئے اور ہم مسلم کی حیثیت سے ہی مرے، اور ہمیں ہمت دے کہ ہم ڈٹے رہیں اس کے اوپر۔ میرے خیال میں طارق صاحب آج یہاں رکتے ہیں، جی مناسب. اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں پھر اس سے آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام.